بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بڑی خبریں ہیں اور اہم خبریں ہیں، آپ انجوائے کریں گے ان خبروں کو۔ اس پوری جنگ کے دوران پاکستان کے خفیہ اداروں نے اپنے نیٹ ورک کو جس طرح مؤثر طریقے سے بھارت کے اندر تک استعمال کیا، اس کا کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہی انسنگ ہیرو ہوتے ہیں کہ جو ڈیورنگ دا کال آف ڈیوٹی جان سے بھی گزر جائیں تو موسٹ آف دا کیسز میں ریاست بھی ان کو اون کرنے سے انکار کرتے، لیکن اصل میں یہ آنکھیں ہوتی ہیں آپ کی دشمن کے ہر محاذ کے اندر۔ وقتاً فوقتاً تذکرات ہم کرتے رہے کس طرح خرگوشوں نے دشمن کی کھیت کھود ڈالے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر جس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر پاکستان کا ڈنکا بج گیا، دیکھیے 6 اور 7 کی درمیانی رات جو ہے وہ ہم نے فیل تو گرا لی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ چیف جو تھے وہ اس وقت خود ایئر چیف جو تھے وہ ایک کمانڈ سینٹر میں خود بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بچوں کو خود ہدایات دے رہے تھے پائلٹس کو، اور ان کی جو آواز تھی کہ مجھے ایک رافیل چاہیے، وہ 3 گرا مارے، لیکن اب اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ بھارت کہہ رہا ہمارے رافیل کو تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے پورے ہیں، لیکن پاکستان کو تو پتا ہے کہ ہم نے وہ کھڑکا دیا ہے، تو ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ رافیل گرا ہے، یہ ہمارے چودھری صاحب جو ہے نا اسلام آباد والے، بشیر چودھری صاحب کا نام ہے ان کا پورا، انہوں نے ٹاک شاک کے اندر یہ بات بتائی ہے، اعزاز سید کے ساتھ بیٹھ کے میں ان سے ادھار لے کے یہ بات کروں تو ان کے بقول کہ جناب انہیں جو بتایا گیا، ظالموں ابھی سانو دس دینا سجے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انفارمیشن ادھر سے نہیں آ رہی، ہمیں انفارمیشن معاذ سے آ رہی ہے، تو معاذ والوں کو اس کا نہیں پتا ہوگا۔ تو وہ جو تھا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بقول ان کے کہ پتہ چلا لیا انہوں نے، وہ جو آنکھیں ہیں، کہ فلاں افسر جو ہے وہ موقع پہ گیا تھا، کیونکہ جہاں پہ ایئر فورس کا کوئی ایسٹ گرتا ہے اس کے وہاں پہ پہلے ایئر فورس کے افراد بھی جاتے ہیں، تو وہ اور وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اچھا جو آرمی یا پیراملٹری یا پولیس ہوتی ہے وہ بھی جاتی ہے وہاں پہ، لیکن ایئر فورس کے کسی بھی اہلکار کا موقع پہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایئر فورس کا کوئی لاس ہوا ہے، کوئی ڈرون گرا ہے یا کوئی جہاز گرا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، یا کوئی راکٹ جو ہے میزائل جاتا ہوا رستے میں گر گیا ہے، تو جب بھی ایئر فورس کی کوئی چیز گرے گی وہاں پہ ایئر فورس کے حکام ضرور ہوں گے۔ تو خیر وہ پتہ چلا کہ جناب فلاں افسر کے پاس نے جاتے ہی وہاں پہ ویڈیو بنا لی تھی۔ اب جناب اس کو مارکھوٹ کے کسی بچے نے فون کر دیا انٹرنیشنل صحافی بن کے، اور اسے کہا کہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے، تو ہمیں وہ اوتھینٹک ویڈیو چاہیے۔ اس نے کہا جی ہاں ویڈیو تو مل جائے گی آپ کو، لیکن وہ میں مفت تو نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ قیمتاً دے دیں، آپ بتائیے آپ کیا لیں گے؟ تو اس نے 50,000 انڈین روپے کا مطالبہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ صاحب کسی انٹرنیشنل نمبر سے کال کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا، کوئی بھاؤ تو نہیں ہوا، کوئی یہ نہیں کہا کہ کاٹ کر یار تھوڑا جا، وہ 50,000 انڈین روپے تقریباً 2.25 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ اگر آپ کو خاکسار کا وہ اس وقت کا ولاگ یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ نہ صرف کہ وہ ہمارے پاس ہم نے رافیل گرائے ہیں، بلکہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے کہا تھا یا جس وقت سا ولاگ اپلوڈ ہوا تھا اس وقت ویڈیو پہنچے ہوئے تقریباً کو 15-20 منٹ ہی ہوئے ایسا، ٹھیک ہے۔ تو ان صاحب نے فون کیا، مارخور کے کسی بچے نے فون کر دیا، انہوں نے 50,000 کا مطالبہ کیا، انہوں نے ان کا اکاؤنٹ نمبر پوچھا، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بتایا، انہوں نے ترنگ کر کے رقم جو تھی وہ برطانیہ کے کسی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دی، اور اس کے ٹھیک 2.5 منٹ کے بعد وہ ویڈیو ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے کہا کہ جی ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہیں، اور جب انٹرنیشنل میڈیا کے جس بھی رکن نے پوچھا کہ جی کتنے نے اسی وہ ویڈیو کر کے دے دیتی، یعنی بھارت کی دنیا بھر کے اندر جو بزتی ہوئی ہے اس کی قیمت مبلغ 50,000 بھارتی روپے تھی، ٹھیک ہے۔
اگر دیکھیے وہ ویڈیو نہ آتی تو ہم شور مچاتے رہتے کہ ہم نے رافیل گرائے ہیں، وہ مکر جاتے کافی دیر تک، تو 3 دن تک تو مکرے ہی رہے نا کہ ہمارا رافیل کوئی نہیں گرا، اس کے بعد ہی جا کے کہیں مانے نا۔ تو اگر ہم وہ ویڈیو نہ دکھا پاتے دنیا کو تو یقینی طور پہ پھر اس ویڈیو کے اندر وہ سارا اس کا جو سگنل، وہ جو کوڈ نمبر وغیرہ ہوتا ہے یا جو جہاز کا ایک نام ہوتا ہے، ڈیجیٹل نام ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ پڑا رہا۔ خیر یہ ایک الگ سے خبر ہے، لیکن ایک اور اس کے علاوہ بھی اہم خبر ہے وہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑے اہم جو ہے اس وقت بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے کے فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کے آپریٹو جو ہیں یا لیڈرشپ جو ہے وہ ماری جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ لیڈرشپ جو ہے اس کا اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے وسیع و عریض لمبے چوڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں کوئی گاڑی چلی جائے تو یا تو باروندی سرنگ لگا کے اڑا دیتے ہیں ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کی گاڑی کو، نہ صرف کہ برودی سرنگ یا غار پہ بہ کے تو وہ کو میزائل سے مار دیتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ تو حافظ صاحب نے یہ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے کہ فٹ پہ سولجر نہیں جائے، لینڈ پہ سولجر نہیں جائے گا۔ آپ یہ خاص طور پہ جعفر ایکسپریس والے واقعے کے بعد آپ ہوا سے مانیٹرنگ کریں گے اور مانیٹرنگ کر کے ٹارگٹ کو جو ہے وہ سائفن آؤٹ، مطلب سائفن آؤٹ تو نہیں، ٹارگٹ کو سنگل آؤٹ کریں گے اور پھر اس کو ہٹ کر کے نیست و نابود کر دیں۔ تو کچھ دن پہلے یہ بی ایل اے کے بعض، میرا مطلب ہے کہ پھڑ باز قسم کے لوگوں نے کسی پہاڑی علاقے میں اپنی ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے جو تھی وہ بھارتی میڈیا کو بھجوا دی، ٹھیک ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے کیا کیا؟ بھارتی میڈیا کو بھجوائی یا اپنے آپریٹر کسی راہ کے بندے کو بھجوائی، بہرحال بھجوا دی، تو بھارتی میڈیا پہ چل گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بچوں کا کام شروع ہوتا ہے، انہوں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے نہ تو انہوں نے اس کے اندر جو ٹرین ہے، جو علاقہ ہے، اس کو میچ کرنا شروع کیا گلوبلی یا بلوچستان کے اندر میچ کرنا شروع کیا، اور فائنلی کچھ گھنٹوں کی ایکسرسائز کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہ وہ ڈرون گھماتے رہے اور فائنلی وہ لوگ جو تھے وہ سامنے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کی حرکات بھی کوئی ایک آدھ دن نوٹ کی گئیں، ان کی حرکات بھی وہی تھیں جو کہ دہشت گردوں کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو ہٹ کیا گیا، اور ہٹ کرنے کے بعد پھر ان کو جہنم واصل کرنے کے بعد جب اس کا جائزہ لیا گیا، ان تصاویر کا، ان کی ڈیڈ باڈیز کا، تو اس کے ساتھ ایک تھرایا بھی پڑا ہوا تھا، تھرایا وہ جو سیٹلائٹ فون ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سلی کر لینے کے بعد کہ ان حرام خوروں میں سے کوئی زندہ نہیں بچا، وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جوان اتارے گئے اور وہ سارا اس کے پاس جو مواد تھا، اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اٹھا کے لے آئے، اور پھر جب اس تھرایا کو ڈیکوڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو تھا یہ خزدار والوں کو ہدایات دیتا ہوا پایا گیا، ٹھیک ہے۔ خزدار کے جو آپریٹر تھے ان کو ہدایات دیتا ہوا پایا گیا، اور پھر وہ ان کا ایک پرومیننٹ لیڈر بھی بی ایل اے کا جو تھا وہ ثابت ہو گیا۔ اس کے موبائل سے کراچی میں بھی ایک رابطہ تھا کسی کے ساتھ، پھر اسی چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ کراچی والے کو بھی اٹھا لیا گیا، جو کراچی یونیورسٹی کے اندر لاء ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ دیکھیے گا بھی یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی آئے گا ان کا کھرا، ٹھیک ہے، بڑا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا۔ تو کراچی یونیورسٹی کے اندر وہ جو دھماکہ نہیں ہوا تھا، وہ جو چائنا کے لینگویج سینٹر کے اوپر خود کچھ دھماکہ ایک بچی نے کیا تھا، خاتون نے کیا تھا، بلکہ خاتون تھی، بچوں کی ماں بھی تھی، اس نے وہ خود کچھ دھماکہ جو کیا تھا، کہا یہی جاتا ہے دھماکہ کیا تھا، لیکن تحقیق اور تفتیش سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بیچاری بلیک میل ہو رہی تھی، اس کو بس کوئی چیز کہیں پہ لے جا کے رکھنے کو کہا گیا اور اسے نہیں پتا تھا، اور جب وہ ویگن ساتھ پہنچی تو اس کو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کر دیا گیا، جس میں وہ بھی اڑ گئی، اور پھر وہ فوری طور پہ ہمارے میڈیا کو اللہ دے اور بندہ لے، ہم نے خودکش کی وہ ویڈیو چلا دی۔ وہ تو بعد میں پھر تحقیق ہوئی، تفتیش ہوئی، سارا کچھ ہوا تو پتہ چلا کہ ساری فیملی جو تھی وہ ویل سیٹلڈ اچھے سرکاری عہدوں کے اوپر تھی، اور وہ پی ایچ ڈی کی اسکالر تھی۔ ہوا کیا بیچاری کے ساتھ؟ ہوا پھر وہی کہ وہ
بلوچستان کی جد و جہد کے اندر کہیں پہ گئی کسی میٹنگ کے اندر، اور وہاں پہ کمزور لمحات جو تھے وہ اس کے ریکارڈ کر لیے گئے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کو بلیک میل کر کے اس میں استعمال کیا گیا۔ اسی لیے زیادہ تر یہ خواتین جو ہیں وہ خود کچھ بھیجتے ہیں، بی ایل لیول خاص طور پہ بہت ہی بغیرت لوگ ہیں۔ تو خیر وہ اس کا یہ بھی آپریٹر تھا جو کراچی سے گرفتار ہوا نا، وہ مردار ہونے والے کے وائرلیس کے پیغام کے نتیجے میں پھر اس کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور جو ہے یہ بہرحال دو اہم اور انٹرسٹنگ خبریں تھیں، اور دونوں جو تھے وہ اپنی حماقت کی وجہ سے پکڑے گئے، لیکن دونوں کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ کامیابیاں بہت بڑی ملی ہیں پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کو۔ یہ کچھ تفصیل تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔